بابا بابا 3 دن رہ گئے ہیں قربانی والی عید میں، ہمیں بھی گوشت ملے گا نا؟ بابا: ہاں ہاں، کیوں نہیں، بالکل ملے گا۔ لیکن بابا، پچھلی عید پر تو کسی نے بھی ہمیں گوشت نہیں دیا تھا، اب تو پورا سال ہو گیا ہے گوشت دیکھے ہوئے بھی۔ نہیں ماریا بیٹی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھوکا تو نہیں رکھا میری پیاری بیٹی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب قربانی کے لیے بڑا جانور لے کر آئے ہیں، اور ماسٹر جی بھی تو بکرا لے کر آئے ہیں۔ ہم غریبوں کے لیے بھی تو قربانی کا گوشت ہوتا ہے، امیر لوگ تو سارا سال گوشت ہی کھاتے ہیں۔ آج عید الاضحیٰ پہ مولوی صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ قربانی میں غریب مسکین لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کے بہت حقوق ہوتے ہیں۔ خیر، ماریا کا باپ بھی نماز ادا کر کے گھر پہنچ گیا۔ گھنٹہ بھر انتظار کرنے کے بعد ماریا بولی: بابا، ابھی تک گوشت نہیں آیا۔ بڑی بہن رابعہ بولی: چپ ہو جاؤ ماریا، بابا کو تنگ نہ کرو۔ وہ چپ چاپ دونوں کی باتیں سنتا رہا اور نظر انداز کرتا رہا۔ کافی دیر کے بعد بھی جب کہیں سے گوشت نہیں آیا تو ماریا کی ماں بولی: سنیے، میں نے تو پیاز ٹماٹر بھی کاٹ دیے ہیں، لیکن کہیں سے بھی گوشت نہیں آیا، کہیں بھول تو نہیں گئے ہماری طرف گوشت بھجوانا؟ آپ خود جا کر مانگ لیں۔ ماریا کی ماں: تمہیں تو پتہ ہے آج تک ہم نے کبھی کسی سے مانگا نہیں، اللہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کرے گا۔ دوپہر گزرنے کے بعد ماریا کے اصرار پر پہلے ڈاکٹر صاحب کے گھر گئے اور بولے: ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا پڑوسی ہوں، کیا قربانی کا گوشت مل سکتا ہے؟ یہ سننا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا رنگ لال پیلا ہونے لگا اور حقارت سے بولے: پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں گوشت مانگنے۔ ٹراخ کر کے دروازہ بند کر دیا۔ توہین کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بوجھل قدموں سے چل پڑا۔ راستے میں ماسٹر جی کے گھر کی طرف قدم اٹھے اور وہاں بھی وہی دست سوال۔ ماسٹر جی نے گوشت کا سن کر عجیب سی نظروں سے دیکھا اور چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد باہر آئے تو شاپر دیکھ کر جلدی سے اندر چلے گئے، جیسے اس نے گوشت مانگ کر گناہ کر دیا ہو۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو صرف ہڈیاں اور چربی۔ خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلے گئے اور خاموشی سے رونے لگ گئے۔ بیوی آئی اور بولی: کوئی بات نہیں، آپ غمگین نہ ہوں، میں چٹنی بنا لیتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ماریا کمرے میں آئی اور بولی: بابا، ہمیں گوشت نہیں کھانا، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے ویسے بھی۔ یہ سننا تھا کہ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ لیکن رونے والے وہ اکیلے نہیں تھے، دونوں بچیاں اور بیوی بھی آنسو بہا رہی تھیں۔ اتنے میں پڑوس والے اکرم کی آواز آئی، جو سبزی کی ریہڑی لگاتا تھا: انور بھائی، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا تو اکرم نے 3-4 کلو گوشت کا شاپر پکڑا دیا اور بولا: گاؤں سے چھوٹا بھائی لایا ہے، اتنا ہم اکیلے نہیں کھا سکتے، یہ تم بھی کھا لینا۔ خوشی اور تشکر کے احساس سے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اکرم کے لیے دل سے دعا نکلنے لگی۔ گوشت کھا کر ابھی فارغ ہوئے ہی تھے کہ بہت زور کا طوفان آیا۔ بارش شروع ہو گئی، اس کے ساتھ ہی بجلی چلی گئی۔ دوسرے دن بھی بجلی نہیں آئی، پتہ کیا تو معلوم ہوا ٹرانسفارمر جل گیا۔ تیسرے دن ماریا کو لے کر باہر آئے تو دیکھا کہ ماسٹر جی اور ڈاکٹر صاحب بہت سا گوشت باہر پھینک رہے تھے، جو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا، اور اس پر کتے جھپٹ رہے تھے۔ ماریا بولی: بابا، کیا کتوں کے لیے قربانی کی تھی؟ وہ ماریا کا چہرہ دیکھتے رہ گئے اور ماسٹر جی اور ڈاکٹر صاحب نے یہ سن کر گردن جھکا لی۔ خدارا احساس کریں غریب اور مسکین لوگوں کا۔ یہ صرف تحریر ہی نہیں، اپنے آس پاس خوددار مساکین کی ضرورتوں سے ہمہ وقت آگاہ رہنے کی درخواست بھی ہے۔ کہانی پسند آئی تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں۔